بشکل رنگ و گل بس حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہوپفلی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جس کلام کے چند اشعار میں نے آپ کے گوشے گزار کیے ہیں، بڑا پرانا کلام ہے، بچپن سے سنتے آتے ہیں، لیکن جب شعور کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے ہیں تو تب احساس ہوا ہے کہ اس کلام کا دراصل مطلب کیا ہے اور یہ ہمیں کیا یاد دہانی کرانا چاہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو تھمب نیل پہ جس بچے کا چہرہ دکھایا، جب اس کے واقعے کے بارے میں پتہ چلا تو دل خون کے آنسو رو پڑا۔ انسان سوچتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے۔ ماں کی گود میں ایک ننھا سا پھول آتا ہے اور ماں کے خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا، اس کا دل باغ باغ، اور وہ تو اپنے بچے کے بچے بھی سوچ لیتی ہے، اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی ہے، لیکن اسی ماں کو جب اپنے بچے کا مرا ہوا چہرہ دیکھنے کو مل جائے، دل ٹوٹ جاتا ہے اور دل خون کے آنسو روتا ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو اس بچے کی ماں کا کیا حال ہوگا؟ یہ بچہ میری نند کے نیبرز میں رہتا ہے، معمول کی طرح ہنستا کھیلتا، ماں باپ کے سائے میں پروان چڑھتا، اسکول جاتا، بہن بھائیوں کے ہمراہ کھیلتا، ایک پیارا سا پھول تھا۔ جہاں ایک طرف یہ بارش ہمارے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئی، وہیں کہیں اس بچے کے لیے موت کا پیغام بھی لے کر آئی تھی۔ جی ہاں، ہوا کچھ یوں تھا کہ ان کے گھر کے پاس ایک پانی کا کولر عموماً لگا ہوتا ہے نا محلوں میں، تو گزشتہ رات چونکہ بارش بہت شدید ہوئی تھی اور کہیں اس پانی کے کولر کے اندر کوئی بجلی کی تاریں افیکٹ ہو گئی تھیں۔ یہ بچہ اگلے دن جب اس کولر سے پانی پینے کے لیے گیا تو بجلی نے اس کو پکڑ لیا اور تب تک اس کو پکڑے رکھا جب تک کہ بچے کی جان نہیں نکل گئی۔ بہن نے دیکھا تو دوڑتے ہوئے گئی اپنی والدہ کو بلانے کے لیے، اور جب تک اس کی ماں پہنچی تب تک بچہ تڑپ تڑپ کے اپنی جان دے چکا تھا۔ ہسپتال پہنچایا گیا کیونکہ ماں باپ کے دل کو تو تسلی نہیں ہوتی نا۔ جب ہسپتال پہنچایا گیا تو وہاں پر ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی تو اسی لمحے جان نکل گئی تھی جب اس کو کرنٹ لگا تھا۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ الفاظ کہ یور چائلڈ از نو مور، ایکسپائر ہو گیا آپ کا بچہ، یہ الفاظ کہنے والے تو شاید ان کو کہتے وقت اتنی تکلیف نہ ہوتی ہو، لیکن وہ ماں باپ کہ جن کے کانوں پر یہ خبر جو ہے بم کی طرح پھٹتی ہے، جن کے کلیجے چر جاتے ہیں اس خبر کے سنتے ہی، کیا کیا خوشیاں کیا کیا سپنے انہوں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں دیکھ رکھے ہوتے، اور جب اس طرح سے اولاد چلی جاتی ہے تو بس اللہ پاک صبر دے والدین کو۔ جب سے مجھے اس خبر کے بارے میں پتہ چلا تو میرا دل بڑا پریشان سا ہو گیا تھا۔ میں عدنان کو بھی کہہ رہی تھی کہ باقی لوگوں کے دلوں کا یہ حال ہے کہ خبر کو سن کر رو رہے ہیں، تو اس بچے کی ماں کا کیا حال ہوگا۔ تو پھر مجھے امی نے اس بچے کی تصویریں بھیجی تو بڑا میرا نا بچے کو دیکھ کے دل خفا ہو گیا، کتنا معصوم سا چہرہ، ایک طرف اسکول میں کھڑا ہے اور دوسری طرف کفن میں اس کا چہرہ، تو بڑا دل ٹوٹ گیا۔ لیکن بس پھر انسان یہ سوچتا ہے نا کہ اس دنیا میں ہمیشہ تو کسی نے نہیں رہنا، سب نے چلے جانا ہے، کسی کے لیے یہاں یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن بس ماں باپ ہے نا، ماں باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اولاد کے جانے سے۔ لیکن پتہ ہے جس کی اولاد اس دنیا سے چلی جاتی ہے اور وہ صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے پاس اس کے لیے جنت کے علاوہ کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نا جب ہماری بہت ہی کوئی پیاری چیز ہم سے لے لیتے ہیں نا تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت کا بھی وعدہ کرتے ہیں، لیکن شرط صرف یہ ہے کہ انسان صبر کا مظاہرہ کرے، اور صبر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ واویلا نہیں ہونا چاہیے اس میں، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ دکھ دیکھا تھا۔ ہمارے پیارے آقا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے صاحبزادے تھے، جب ان پر نزع کا عالم طاری ہوا تو ہمارے پیارے نبی نے ان کو گود میں اٹھایا اور آنکھیں بہنے لگ پڑی۔
تو صحابہ کرام تعجب سے نبی پاک کی طرف دیکھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں. بے آواز بس خاموشی کے ساتھ آنکھیں بہہ رہی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم کو دیکھ کر کہا اے ابراہیم تیرے جانے پر دل بڑا غمگین ہے. آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں. دل غمگین ہے لیکن زبان سے ہم ایسا کوئی کلمہ نہیں نکالیں گے کہ جس سے ہمارا رب ناراض ہو. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کی سنت ہے. یہ دکھ یہ درد ہمارے نبی نے بھی دیکھا ہے لیکن صبر کیا اور ہمارے لیے سنت چھوڑی کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. ہم نے سب اللہ پاک کے پاس جا کے نا ہم سب نے اکٹھا ہو جانا ہے. وہاں پہ ہمیشگی ہے, وہاں پہ کوئی کسی سے جدا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ اسی طرح ایک عورت اپنے بچے کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی. تو اللہ کے نبی اس کے پاس سے گزرے. وہ بہت نوحہ کر رہی تھی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مفہوم ہے کہ اے عورت صبر کر. تو وہ کہنے لگی کہ مجھ سے دور ہو جائیے, آپ کو وہ تکلیف نہیں پہنچی جو کہ مجھے پہنچی ہے. اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اللہ کے نبی سے مخاطب ہے. تو اللہ کے نبی وہاں سے چلے گئے اور کسی نے اس عورت کو کہا کہ کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے نبی تھے. تو وہ عورت بھاگی بھاگی رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ مجھے معاف فرما دیجئے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ صبر تو وہ ہے جو کہ صدمے کی پہلی چوٹ پر کیا جائے. یعنی جب آپ شوق ہو جاتے ہو کوئی نیوز سن کے. اور ہماری نا ادھر عدنان کی ایک باجی ہیں اور بڑی وہ پیاری باجی ہیں اور بہن ہی ہیں بالکل. اور وہ نا ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تھی جب ان کے بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے. اور تین بچے تھے ان کے, 2 بیٹے اور 1 بیٹی. اور جب ان کے ہسبینڈ کی اچانک ڈیتھ ہوئی نا تو ان کو شوق لگ گیا ایک دم کہ یہ کیا ہو گیا. مطلب کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا نا کہ شادی کے 8 سال بعد ہی اس کے ہسبینڈ کی اچانک ڈیتھ ہو جائے. اور ان عورت کا صبر پورے خاندان میں مشہور ہے کہ وہ رو تو رہی تھیں آنکھوں سے لیکن وہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ میں اپنے اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں, الحمدللہ الحمدللہ بول رہی تھیں. تو ہم ان پر نا بڑا رش کرتے ہیں اور جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے نا تو وہ اکثر اپنا کوئی واقعہ سناتے ہوئے نا اکثر ان کی آنکھیں ایسی بہہ پڑتی ہیں. تو لیکن میں کہتی ہوں یہ عورت بالکل جنتی ہے کہ یہ نا دنیا میں اجر کما گئی ہے. اور اب تو ماشاءاللہ ان کے تینوں بچے کافی بڑے ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. آپ سب لوگ لازمی دعا کیجیے گا اس بچے کی ماں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے. ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اللہ حافظ.